اس کانفرنس کے پہلے مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب زیدہ مجدہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں گلشن شیخ القرآن میں توحید و سنت کے اسٹیج کے اوپر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جید علماء کرام ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، جن میں حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، مولانا شیر زمان صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، محترم جناب حافظ سعید صاحب، محترم جناب قاضی خالد محمود صاحب، حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب، شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا نصیر احمد صاحب، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب، حافظ محمد سلیمان صاحب، حضرت مولانا سراج گل صاحب، مفتی آصف احمد صاحب، مفتی آفتاب احمد صاحب، قاری محمد زبیر صاحب، حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب چارسدہ، اور حضرت مولانا حسان صاحب ہری پور، اور دیگر جید علماء کرام ہمارے اس محفل کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب میں اپنے پہلے مہمان خصوصی کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دوں گا، لیکن انہیں دعوت دینے سے پہلے مختصر ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پہ انہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی جنگ لڑی ہے، ہر فورم پر انہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ للہ ہمیں ان سے محبت ہے، فی اللہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا کہ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بآواز بلند محبت سے نعرے کا جواب دیجئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے آج کی اس محفل کے پہلے مہمان خصوصی اسلام کے عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب جامع مسجد ہائی کورٹ لاہور کے خطیب ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دل جمی کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنیے گا۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب۔ میں چونکہ عوام کی نفسیات کو جانتا ہوں تو اس بنا پر میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں اور سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ شاہ صاحب بھی پہنچ گئے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حضرات محترم، میرے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم ادارے میں حاضر ہونا. میرا مزاج بھی نہیں اور کچھ مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ باہر نکلنا لاہور سے میرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور آج کل ان حالات میں کچھ زیادہ دشوار ہے. لیکن میرے چھوٹے بھائی مفتی انعام صاحب نے جب رابطہ کیا تو میں نے برجستہ انہیں یہی کہا کہ مولانا آپ تو مجھے حکم دیں، میں حاضر ہوں. وجہ یہ ہے، یہ میرا نہیں، میرے والد مرحوم کا مادر علمی ہے. تعلیم القرآن سے نسبت ہے، شیخ القرآن سے نسبت ہے رحمہ اللہ تعالی. اس نسبت کو ہمیشہ اپنے دل میں ہم نے زندہ رکھا، اور اس کو زندہ رکھنے میں ہمارے والد مرحوم کا بہت بڑا کردار ہے. جو انسیت انہوں نے ہمارے دل میں ڈالی، تو یہاں کوئی خیر میں یہ تمہید تھوڑی سی میں نے اس لیے باندھی کہ میں یہاں کوئی بیان کرنے تو نہیں آیا، بس تھوڑا سا تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا، ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں، بس تکرار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سبق یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، اور یہ 70 تک چلی جاتی ہے، کیونکہ عنوان اس جلسے کا توحید و سنت. جی چاہا کہ میں ان آیات پہ بات کروں اس میں توحید و سنت، توحید و رسالت دونوں جمع ہو جائیں. توحید و سنت کا تعلق چونکہ عقیدے سے ہے، اور مرکز عقیدہ اللہ اور رسول اللہ ہے. عقیدہ پہلے ہے اور عقیدت بعد میں، یہ ترتیب ہے. امتوں پر جب زوال آتا ہے وہ عقیدے کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور عقیدت کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. وہ اپنے نبی کے حضور الفاظ کے گلدستے پیش کرتی ہیں، عقیدت کے قصیدے پڑھتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی. جبکہ اللہ کی شریعت میں ترتیب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہے اور عقیدت بعد میں ہے. عقیدے کی بنیاد پر عقیدت عظمت جنم لیتی ہے، یہاں تک کہ اللہ بھی مرکز عقیدہ پہلے ہے، مرکز عقیدت بعد میں ہے. خود اللہ کی ذات بھی عقیدے کا مرکز پہلے ہے اور عقیدت کا مرکز بعد میں ہے. اللہ کے متعلق ایک عقیدہ ہمارے دل میں ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ اللہ کی عظمت میرے اور آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. جس قدر اللہ کے حوالے سے صاف ستھرا نتھرا عقیدہ ہوگا،
اسی نسبت سے اللہ کے حوالے سے عقیدت اور عظمت دلوں میں بیٹھے گئے، اور جس قدر عقیدہ گندا ہوگا یا وہ مکس اچار بنا ہوگا، اسی حوالے سے عقیدت بھی مکس اچار بن جائے گی، گندی ہو جائے گی، ملاوٹ والی ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ عقیدے میں وحدت ہوتی ہے، عقیدت میں وحدت آتی ہے، عقیدہ بڑھتا ہے تو عقیدت بھی بڑھتی ہے۔ تو اللہ بھی مرکز عقیدہ پہلے ہے اور مرکز عقیدت بعد میں ہے۔ انشاءاللہ ان آیات میں یہ بات تھوڑی سی آئے گی، اور ان آیات کا انتخاب اسپیشلی اس لیے بھی کیا میں نے کہ توحید کے ایک وہ خاص پہلو ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم توحید والے بھی نظر انداز کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم توحید کرتے ہیں تو ساری توحید ہم ہی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بہت کچھ نظر انداز کرتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اس لیے اس میں تعویلات کی گنجائش نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم ہی کریں، ہم سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دیگر بڑی بڑی جماعتیں ہیں اللہ کے دین کا کام کرتی ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کسی نے کسی پہلو کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے خیر کے کس پہلو کو پکڑا ہوا ہے، تو سب کی قدر کرے، صرف اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھے۔ چلیں یہ بات آ گئی تو تھوڑی سی میں مزید اس کی تشریح بھی کر دوں۔ آپ دیکھیں توحید تو بذات خود ایک اکائی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے توحید کی تقسیم کی جاتی ہے، اس کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ توحید فی ذات، خالقیت، مالکیت، ٹھیک ہے، توحید فی التصرف ہے، توحید فی العبادہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں کہ تمام پہلو سے ایک سطح پہ وہ خدمت کر رہی ہو۔ توحید فی ذات کو دیکھیں، اہل تصوف اللہ پر زیادہ زور دیتے ہیں اللہ کے وجود کے حوالے سے۔ متصوفین جو ہیں وہ توحید فی ذات پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو دیکھ لیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، یہ توحید فی الخالقیت پہ زور دیتے ہیں، تو کیوں انکار کرتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں مزارات سے کچھ نہیں ہوتا، یار یہ بھی کہو دکان اور مکان سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیوں آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ سمجھے؟ تو ہمارے تبلیغی بھائی توحید فی الخالقیت پر بڑا زور دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے اشادی بھائیوں کی طرف آ جائیں تو یہ توحید فی التصرف و تدبیر پہ بہت زور دیتے ہیں، توحید فی العبادہ پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ توحید فی الحاکمیت ان کو بھی بھولی ہوئی ہے۔ ان کی کتابیں خالی ہیں توحید فی الحاکمیت سے، بھائی ناراض نہ ہونا، توحید فی الحاکمیت کہاں ہے؟ اب یہ بھی شاید آپ کئیوں کے لیے نیا لفظ ہوگا، اور جو توحید فی الحاکمیت کی خدمت کرتی ہیں وہ توحید فی التصرف کو بھولی ہوتی ہیں۔ حاکمیت، ساورنٹی، ساورن پاور اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اس کا چلے گا، اس کے حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی مقننہ، کوئی عدلیہ، کوئی انتظامیہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے قانون نہیں بنا سکتی، قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، قانون کی تعبیر و تشریح نہیں کر سکتی۔ اس پر بتائیں کس کا زور ہے؟ اس لیے سب کچھ اپنے آپ کو نہ سمجھیں، لیکن گلہ یہ ہے کہ جو توحید فی الحاکمیت کے بارے میں بات کرتی ہیں جماعتیں، وہ توحید فی التصرف و تدبیر اور توحید فی کیا کہتے ہیں عبادہ کو فرقہ واریت سمجھتی ہیں۔ انہوں نے اتحاد امت کی چھتری طرح زندیق اور مرتد سب کو جمع کیا ہوتا ہے، بڑی لمبی چھتری انہوں نے تان کے رکھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا زور ہی توحید فی الحاکمیت پر ہے، توحید فی التصرف و تدبیر نظر انداز ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جو شرک فی التصرف و تدبیر کرتے ان کو اتحاد امت کی چھتری تان کے ان کو زندیقوں اور مرتدوں کو کھڑا کر دیتے ہیں نیچے۔ وہ شاید وہ زندیق مرتد اپنی موت عام مر جائیں،
لیکن یہ ہمارے کنگلے لوگ ان کو مرنے نہیں دیتے. نہ نہ نہ، تم زندہ رہو. اس چھتری تم تلے تم نے صحابہ کو گالیاں بھی دینی ہے، سب سارے کام کرنے، پھر بھی تم نے مسلمان رہنا. ضمنی طور پہ بات آ گئی، ذہن میں پہلے سے تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس وقت اس بات کا ذکر کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو توحید فی الحاکمیت پر جو خدمت کر رہا ہے وہ توحید تصرف کو نظر انداز کر رہا ہے، اور جو توحید تصرف پہ بات کرتا ہے وہ توحید فی الحاکمیت کو نظر انداز کر رہا ہے. اس لیے قدر سب کی کریں، صوفی بھائیوں سمیت، تبلیغی بھائیوں سمیت اور توحیدی بھائیوں سمیت جتنے بھی ساتھی ہیں. خزمہ صفا دامہ قدر کو قدر کو قدر کو وہ آپ کی مرضی ہے، سارا چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کریں. لیکن توحید کا صافی چشمہ میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. اللہ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے اللہ کی اطاعت میں بھی وحدت ہو. اللہ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے کی جو رسالت ہے اس میں بھی وحدت ہو. یہ بات یاد رکھیں، اس کی وحدانیت اتنی عظیم ہے کہ اس کی اپنی وحدانیت کی وجہ سے اس کی اطاعت میں بھی وحدانیت ہے اور اس کے نمائندوں میں بھی وحدانیت ہے. تھوڑی سی تشریح کر کے پھر آگے چلتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک دو کی گنتی تو اللہ پہ فٹ نہیں آتی نا. اللہ ایک ہے مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک. ٹھیک؟ تو یہی وحدت اطاعت کے اندر بھی ہے. یہی وحدت اطاعت کے اندر بھی وحدت ہے. اسی اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے اطاعت میں بھی وحدت ہے. وہ کیسے؟ قرآن کریم تو اطاعت کے 3 مرکز بتاتا ہے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. تو مرکز اطاعت کون ہوا؟ اللہ. واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو مرکز اطاعت کون ہوا؟ اللہ کے رسول. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تو جو تم میں سے اولی الامر ہے، علماء، فقہا، مجتہدین اور مسلمان حکمران، ٹھیک، ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت کا مرکز کون ہوئے؟ علماء، فقہا، مسلمان، خلیفہ، حکمران. قرآن کریم اطاعت کے 3 مرکز بیان کرتا ہے، لیکن 3 مرکزوں کو پھر 2 مرکزوں میں سمیٹ دیتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا باہمی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ٹھیک؟ اجتہادی اختلاف ہو جائے تو تم نے اس اجتہاد کو کس کی روشنی میں دیکھنا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں. تو اس کا مطلب اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ بڑے علماء پیچھے میں، تو طالب علم میں کچھ بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو اب 3 اطاعت مرکز کو سمیٹ دیے کتنوں میں؟ 2 میں کر دیا. اب اللہ 2 کو بھی سمیٹتے ہیں. اللہ کی غیرت اتنی بلند ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. حقیقی مطاع کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی اول و آخر ممکنہ صورت رسول کی اطاعت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی آخری ممکنہ شکل رسول کی اطاعت ہے. رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب میرے رسول کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ میری اطاعت ہے. اس لیے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نا فلاں طبقے کے 2 اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، تو اولی الامر کہاں چلا جاتا ہے ان کے ہاں؟
کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہتے نہیں جی یا اطیعوا دوبارہ نہیں آیا تو ہم تو ان کے تابع ہوئے، تو پھر ہم یہ بھی دکھا دیتے ہیں اطیعوا ایک مرتبہ آیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، تو اطیعوا تو دوبارہ آیا ہی نہیں، تو رسول بھی تو تابع ہو گئے، تو اصل اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین مرکز اطاعت تین ہے، تین کو دو میں سمیٹا اور دو کو کس میں سمیٹا؟ ایک میں۔ تو اطاعت میں بھی کیا ہے؟ وحدت ہے۔ اطاعت میں بھی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں بھی وحدت ہے، پھر اس کی بھیجے ہوئے جو رسول ہے اس کی رسالت میں بھی وحدت ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ یعنی رسالت میں بھی وحدت ہے، رسول بھی مخلوق میں وحدہ لا شریک ہوتا ہے، یاد رکھیں، رسول بھی مخلوق میں اپنی صفات کے حوالے سے وحدہ لا شریک ہوتا ہے، اس کی مخصوص صفات میں رسول کے رسول ہونے کے لیے جو صفات ہیں اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ توحید میں شرک نہیں کریں گے تو رسالت میں بھی شرک، یہ لغوی حوالے سے خیر ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہیے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ توحید کے کس پہلو کو آج میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اس مختصر سے وقت میں توحید کے ہر پہلو کو تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنی میں نے بات ضرور کی ہے کہ توحید کے مختلف پہلوؤں پر مختلف جماعتوں کی خدمت ہے اور ہر ایک کی خدمت کی قدر کریں، لیکن کوشش یہ کریں سب سے فیض حاصل کریں، سب سے فیض حاصل کریں، تو آپ بالکل نمایاں خدمت کریں گے دین کی انشاءاللہ۔ امام محمد صرف امام ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں تھے، جا کے امام مالک کے بھی شاگرد ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ کو یہ برا نہیں لگا تھا کہ میرا شاگرد امام مالک کے پاس چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوشبو کہاں سے لینی ہے۔ شہد کی مکھی یہ نہیں کہتی کہ چونکہ میرا گھر یہاں ہے، میری بستی ہے، میری فلاں کاسٹ ہے، میں جٹ ہوں، بٹ ہوں، جنجوا ہوں، مغل ہوں، ارائی ہوں، فلاں ہوں، میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا، بس یہی میرے پھول ہیں، اسی سے میں نے جوس کو سمیٹنا ہے، شہد بنانا نہیں۔ وہ شہد بنانے کے لیے اتنی نیوٹرل ہوتی ہے، ویسے بھی آج کل نیوٹرل بہت کہتے ہیں، وہ شہد بنانے کے حوالے سے اتنی نیوٹرل ہوتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جہاں جہاں اس کو الگ الگ بہک نظر آتی اس سے وہ جوس کو اٹھاتی ہے، لیکن شہد اپنا بناتی ہے، شہد بس۔ آپ بھی کوشش ہی کریں، یہاں طلبہ بیٹھے ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں جوس ہر ایک سے لے لیں، شہد اپنا بنا لیں اگر استطاعت ہے، ورنہ جو پہلے سے شہد تیار ہے نا اس کو چکھ لیا کریں، کافی، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات چل رہی تھی رسالت میں وحدت میں، آپ یہ دیکھیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے نا، تو رسول کی اطاعت، رسول کے رسول ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ لوازمات صرف رسول کے لیے ثابت کرتے ہوئے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول کی اطاعت کی شان کیا ہونی چاہیے؟ رسالت کی شان بہت بلند ہے نا، تو رسالت کی شان جس طرح بلند ہے، شان رسالت کی بلندی کو دیکھتے ہوئے رسول کے رسول ہونے کے لیے جو خوبیاں ضروری ہیں وہ خوبیاں صرف رسول میں سمجھتے ہوئے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وگرنہ پھر آپ نے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اب یہاں لفظ واطیعوا الرسول، لیکن اگر ایک ایک لفظ کو کھولتے چلے جائیں تو بہت سی چیزیں انہی سے ثابت ہو جائیں گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، معصومیت، ولایت، امامت سب کا رد ہو جاتا ہے یہاں آگے آ کے، لیکن میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر جو کریم ہے وہ خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں رسول کے رسول ہونے کے لیے جو صفات ہیں وہ بھی آ جائیں، اس کے بعد ہم رسالت کی وحدت کی طرف چلیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، رسول کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، نبی کی زندگی کے بعد بھی نبی کی اطاعت، ایسا ہے نا، نبی کی زندگی کے بعد بھی
نبی کی اطاعت. نبی کی زندگی کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت نبی کی اطاعت. نبی کی زندگی کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت بھی دراصل نبی کی اطاعت. اسی سے پتہ چلا کہ اطیع الرسول کا لفظ بتاتا ہے حدیثیں محفوظ رہیں گی، حدیثیں محفوظ رہیں گی، کیونکہ اطیع الرسول پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب رسول کے فرمان محفوظ رہیں. فرمان بات سمجھ آ رہی ہے؟ اطیع الرسول پہ عمل تب ہوگا. تکلیف ما لا یطاق تو نہیں ہے نا، اللہ کو ایسا حکم نہیں دیں گے جس پر آپ عمل، حدیثیں جیلی میلی ہو جائیں، ساری خلط ملط ہو جائیں اور آپ انکار کرنا شروع کر دیں، عوام سرے سے انکار کرے، مولوی یہاں بیٹھ کے خبر واحد کا انکار کرے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے، یہ بھی وبا پھیل رہی. ان وبا سے بچے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کیوں جس چیز کی سمل آنے لگی ہے نا وہ چیز بڑی خطرناک ہے آگے آگے جا کے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. خیر، اپنے موضوع پہ ہی رہتا ہوں. نبی کی زندگی کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت بھی دراصل نبی کی اطاعت. تین چیزیں ہو گئیں. آگے چلیں. نبی کو آخری معیار اور کسوٹی بنا کر نبی کی اطاعت. اگر آپ نبی کو معیار سمجھ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، سمجھ آئی، تو پھر وہ نبی کی اطاعت نہیں ہے. نبی کی اطاعت ایسے نہیں کرنی کسی آپ نے ارسطو فرستو بقرات شکرات فلسفیوں کی طرح جس طرح بندہ اطاعت کرتا ہے وہ نہیں کرنی. جی آپ کس کو لائک کرتے ہیں؟ جی میں تو چومسکی کو، نومسکی کو، فلاں روسو کو، نئے بڑے بڑے فلاسفرز کا نام لیں گے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے لیے. ہم ان کو پڑھتے ہیں. ہاں اس کی اکثر باتیں ٹھیک ہے لیکن بعض باتوں سے کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں. نبی کی اطاعت یوں نہیں ہوتی. نبی کی اطاعت نبی کو آخری معیار اور کسوٹی سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری معیار سمجھتے ہوئے. اگر نبی کو معیار نہ سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت ہو، وہ اطاعت میں شمار ہی نہیں ہے. تمام سچ نبی کے اقوال کی روشنی میں پرکھے جاتے ہیں، خود نبی کا قول کہیں پرکھا نہیں جاتا. یہی تو نبی معیار ہے، نبی آخری معیار ہے. آپ کہیں گے صحابہ بھی معیار ہے. نبی بطور مقتدا معیار ہے، صحابہ بطور مقتدی معیار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اشارہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں آیات پہ بات کرنا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سٹیج پہ توحید فی الحاکمیت پہ بات کروں. قرآن نے جس پر پورا رکوع خرچ کیا ہے، ہماری اردو تفسیرات میں اس پہ بحث ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. بحث دو لوگ کرتے ہیں، یا اہل حدیث کرتے ہیں وہ تقلید کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، عدم تقلید کو، یا دیوبندی کرتے ہیں وہ تقلید کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آگے جا کے یا کیا کہتے ہیں حیاتی صاحبان کرتے ہیں وہ استشفاء کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہمارے مماتی صاحبان کرتے ہیں وہ استشفاء کی نفی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان آیات کا جو اصل مقصود ہے توحید فی الحاکمیت، خدا کی قسم یہ سب نظر انداز کرتے ہیں. یہ سب، یقین نہیں آتا تو ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، یہ سب نظر انداز کرتے ہیں. سب. قرآن نے جس پر پورا رکوع خرچ کیا ہے، آیت نمبر 59 سے لے کر 70 تک توحید فی الحاکمیت کو جس شد و مت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، اسی شد و مت کے ساتھ آج کے علماء توحید فی الحاکمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے. ورنہ لٹریچر دیکھ لیں، یہ کوئی میں زبانی باتوں نہیں کر رہا، افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں. متقدمین اور متاخرین مضطرب ہو جاتے ہیں اس کی تشریح کیسے کریں، اور ہمارے یہاں اس طرح پا ہی نہیں جاتا. ایک بے سند واقعہ ذکر کر کے اس پر اس کو منطبق کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں کہ منافق حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کر دیا تو آیت اتری فکیف اذا اصابتهم. وہ تو تفسیری روایت حدیث پہ ہے ہی نہیں، وہ تو بے سند واقعہ ہے جو ہماری تفاسیر میں موجود ہے. خیر بات
کہیں اور نہ چلی جائے، میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی نبی کو معیار بنا کے نبی کی اطاعت، نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت۔ اگر نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت کے برابر کسی اور کی اطاعت رکھی تو نبی کی اطاعت نبی کی اطاعت۔ اگر کہا علی نفس نبی ہے، اگر علی نفس نبی ہے تو نفس نبی ہوا تو علی اور نبی کیا ہو گیا؟ برابر ہو گئے، تو پھر اطاعت بھی کیا ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی۔ تو نبی کی اطاعت علی کی اطاعت برابر ہو جائے گی، تو نبی کی اطاعت نبی کی اطاعت رہی نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی بھائی۔ اگر نبی کی اطاعت نبی کی زندگی تک محدود تھی اور زندگی دنیاوی زندگی جیسے ہی ختم ہو گئی پھر بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، اب اس وحی کی اطاعت ہوگی جو نبی کے بعد جاری ہے، تو نبی کی زندگی کے بعد نبی کی اطاعت کا عقیدہ ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ شان نبوت کی توہین نہیں ہے؟ کتنا بڑا طبقہ یہاں شان نبوت کی توہین کر رہا ہے، ان پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، اس کے ہم پلہ کسی کی اطاعت نہیں، نبی کی زندگی کے بعد بھی نبی کی اطاعت، اس کے ہم پلہ بھی کسی کی اطاعت نہیں۔ اور وہ اطاعت کی صورت کیا ہے؟ نبی کے فرامین کی صورت میں نبی کی اطاعت۔ اس کا مطلب جب قرآن اطیع الرسول کہتا ہے یہ حکم تا قیامت ہے، اس کا مطلب فرامین بھی محفوظ رہیں گے تا قیامت۔ تو انکار حدیث کا تو رد ہو گیا یہاں۔ پھر نبی کو معیار سمجھ کر نبی کی اطاعت، وہ بھی آخری معیار بطور مقتدا۔ اگر نبی کو معیار نہیں سمجھا تو نبی کی اطاعت تو پھر فلسفی کی اطاعت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا فلاسفر ہوتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، بڑا مفکر اور دانشور ہوتا ہے آپ اس کی اکثر باتیں مان لیتے ہیں، میں اسے لائک کرتا ہوں، میں اسے ایڈمائر کرتا ہوں، ہاں چند باتیں مجھے اس کی اچھی نہیں لگتی، آپ اسے اختلاف کرتے ہیں۔ تو پھر نبی کی اطاعت تو ایسی ہوئی نا، جو بات اچھی لگی لے لی، جو بات اچھی نہیں لگی نہیں لے لی۔ نہیں، چوتھی بات یہ ہے نبی کو معیار سمجھ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اپنی عقل کو سرنڈر کر دینا ہے، سمجھ لیں کہ میرے اس کھوپڑی میں میری بات نہیں آ رہی، وگرنہ بات کیا ہے؟ درست ہے۔ نبی کی بات کھوپڑی میں ضرور آتی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا نہ آئے۔ خلاف عقل نبی بات ہی نہیں کرتا، عقل سے ماورا ضرور ہو سکتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ اگلی بات 5ویں، نبی کو اللہ کا براہ راست نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، نبی کو اللہ کا براہ راست نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت۔ یہاں بھی فلسفی الگ ہو جاتے ہیں، وہ قیاس میں، تخمینوں میں، اندازوں میں گم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے نمائندے، نبی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اور 7ویں بات، نبی کو اللہ کا آخری نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، نبی کو اللہ کا آخری نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، کہ اس نمائندے کے بعد کسی نمائندے نے نہیں آنا۔ دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، انسانیت کا ابتدائی مرحلہ بھی گزر گیا، درمیانی مراحل بھی گزر گئے، انسانیت اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور نبوت اور رسالت انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتی ہے۔ جب انسانیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو نبوت بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، تو محمد الرسول اللہ آخری نمائندہ ہے۔ تو آخری نمائندہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وحی کا چیپٹر کو کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا، وحی کا باب بند ہو گیا۔ اب کوئی کہے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نمائندہ سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہے نہیں ہمارے اماموں پر ابھی بھی وحی اوپر سے آتی ہے، ہمارے امام بھی اوپر سے سلیکٹڈ ہیں، تو ایسا کہنے والا مرزائی سے بڑا کافر ہے، مرزائی سے بڑا زندیق ہے، مرزائیوں سے بڑا مرتد ہے، کیونکہ وہ اب بھی وحی کے سلسلے کو جاری سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی آخری نمائندہ ہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔
اور 8ویں بات یا 7ویں بات، نبی کو اللہ کا آخری معصوم نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت۔ اب کوئی فرد معصوم نہیں ہو سکتا، قانون نہیں ہے اس کے لیے، قانون ہاں اجماع کے اندر معصومیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ علمی بحث ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع، امت جس مسئلے پر متفق ہو جائے اس کے اندر بھی معصومیت آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی فرد اس کے لیے قانون نہیں ہے کہ وہ معصوم۔ تو نبی کو اللہ کا آخری معصوم نمائندہ سمجھ کر کہ وہ نمائندہ بائی نیچر معصوم ہے، اس کی فطرت میں معصومیت رکھ دی گئی ہے، اس کی فطرت میں معصومیت رکھ دی گئی ہے۔ اب کوئی اللہ کے نبی کو معصوم سمجھ کر اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، لیکن وہ کہ اللہ کے نبی کے بعد اور بھی لوگ ہیں جو معصوم ہیں، تو اس نے شان نبوت گھٹائی کہ نہیں گھٹائی؟ کیونکہ نیچے والے بندے کو اوپر لے آیا، نبی کے ہم پلہ بٹھا دیے، تو اس نے کیا کیا؟ شان نبوت گھٹا دی۔ تو مسلمان کیسے ہوا؟ ٹھیک، اگلی بات 9ویں بات یا 10ویں، مجھے تعداد یاد نہیں۔ نبی کو تو فطرتاً معصوم سمجھ کے نبی کی اطاعت، اور اس فطرتی معصومیت کی نگرانی اوپر سے اللہ کر رہے ہیں، تو نبی کی معصومیت کو اللہ کے حصار میں سمجھ کر نبی کی اطاعت، اللہ کی نگرانی کے حصار میں سمجھ کر نبی کی اطاعت۔ ٹھیک، اب آخری بات کہنے لگا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی ہے کہ نبی کی اطاعت یہ سمجھ کر نبی کی اطاعت کرنی کہ نبی کی اطاعت 100% کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو نبی کی جتنی بھی لوازمات ہیں نبی کی نبوت کے لیے، رسول کی رسالت کے لیے، یہ جتنے بھی لوازمات ہیں یہ جا کے کہاں نتیجہ خیز ہو رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت پر۔ تو رسالت میں بھی وحدت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ رسالت میں بھی اطاعت کی وحدت آ گئی، رسالت میں بھی اطاعت کی وحدت آ گئی۔ اللہ صرف اپنی ذات میں وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ صرف اپنی صفات میں وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ اپنی اطاعت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے نمائندوں کی اطاعت بھی دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اس لیے اس نے اپنے نمائندوں میں بھی وحدت رکھی ہے کہ اس کے نمائندوں کی جو خصوصیات ہیں وہ آخر جا کے منتج ہوتی ہیں، نتیجہ خیز ہوتی ہیں اللہ کی اطاعت کے اوپر۔ یہ ساری تشریح میں نے توحید فی الحاکمیت کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ توحید کے تمام پہلو سمجھ آتے ہیں اس سے، لیکن یہاں میں نے یہ ساری تشریح توحید فی الحاکمیت کو سمجھانے کے لیے کی۔ نبی میرے اور آپ کی طرح واعظ نہیں ہوتا کہ وہ تقریر کر کے چلا جائے، اس کی تقریر ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ نبی حاکم ہوتا ہے، شرعاً اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے پاس حاکمیت ہوتی ہے، بھلے اس کے پاس ریاست نہ ہو، لیکن اس کے فرما برداروں کو اس کی بات زندگی کے تمام شعبوں میں ماننی پڑتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے توحید فی الحاکمیت کو سمجھانے کے لیے دی کہ صرف ذات و صفات میں وحدت نہیں ہے، اس کی اطاعت میں بھی وحدت ہے، اس کے نمائندوں میں بھی وحدت ہے، اس کے نمائندوں کی وحدت بھی اس کی اپنی